آپ سب کو السلام علیکم۔ میں شاہ فرمان صاحب میرے پرانے دوست ہیں اور ہر مرتبہ میں فکر کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہماری زندگی کا سنائیں گے، کیونکہ 25 سال کا ہمارا ساتھ ہے۔ اور جب بھی میں پشاور آتا ہوں مجھے ایک واقعہ ضرور یاد آ جاتا ہے۔ PIE کی فلائٹ لے کر صبح اندھیرے میں پشاور آتا تھا، تو ایک مرتبہ میں آیا، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اشارہ کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، پھر انہوں نے اشارہ کیا میرے پیروں کی طرف، تو میں نے دیکھا تو میری چپلوں کا ایک کا ایک رنگ تھا اور ایک کا ایک رنگ تھا، اور اندھیرے میں تیار ہوا تو یہ تو میں تو اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں کہ میں نے بتی نہیں کھولی تو چپلیں 2 رنگ کی آ گئی، تو انہوں نے مجھے پشاور سے فوراً ایک سیٹ چپلوں کا منگایا۔ دوسری مرتبہ میں نے بڑی احتیاط کی، میں نے کہا کہ دیکھ لوں، اندھیرے ہی میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھ لوں، چپلیں ایک سی رنگ کی ہیں تو ایک رنگ کی تھیں، مگر جب پہنچا تو پھر انہوں نے اشارہ کیا تو دیکھا تھی کالی مگر چمڑے 2 مختلف تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ تمہاری چالاکی ہے کہ تمہارے مرتبہ یہاں سے چپل لے جانے کے لیے یہ حرکت کرتے ہو۔ تو جناب علی، یہ ان کا تو سسرالی ادارہ ہو سکتا ہے، میرا سسرالی ادارہ نہیں ہے، البتہ میں نے یہاں آ کر امتحان ضرور لیا ہے، پتہ نہیں اب مجھے سن یاد نہیں، مگر یہاں آ کر امتحان لیا، اور ان جو امتحان لیتا رہتا تھا تو ان امتحانوں کے اندر میں آپ کا ایڈوکیٹ بنا، اس طرح سے ایڈوکیٹ بنا کہ سارے پاکستان میں جب میں سیاسی تقریریں بھی کرتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ سارے پاکستان میں امتحان لیتا ہوں، سب سے اچھا طالب علم، سب سے تیار امتحانوں کے لیے وہ KP کا طالب علم ہے۔ سیکنڈ نمبر پر پنجاب کا طالب علم، تیسرے نمبر پر سندھ اور چوتھے نمبر پر بلوچستان۔ تو یہ کیفیت آج تک موجود ہے، تو لہٰذا مجھے پھر اس کی عکاسی آپ کے معاشرے میں اور زندگی میں نظر آتی ہے کہ آپ لوگ پھر اچیورز بنتے ہیں۔ آپ نے اپنے صوبے کا جس اچھے انداز سے خیال رکھا، جو ترقی شاید آؤٹ اسٹینڈنگ ترقی یہاں پر ہوئی ہے، وہ بہت کم جگہوں پر اتنی ترقی ہے، تو آپ کو اس بات کا کریڈٹ۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد تعلیم ہے، تو یہ میرا ایمان تعلیم کے اوپر مزید فوکس کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جب صحت کے حوالے سے کہیں گفتگو ہو تو میرا ایک پرانی فکر ہے جس کو میں بار بار ہر جگہ اس کا اعادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو پیشہ ہے آپ کا، اس کا انسانی ہمدردی سے صدیوں پرانا تعلق ہے، یہ کمائی کا پیشہ نہیں تھا۔ اور میں اوریجنل ڈاکٹرز کی آپ سے بات کروں کہ کراچی میں ڈاکٹر صاحب تھے جو بچپن سے مجھے دیکھا کرتے تھے، وہ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے، کیا طریقہ کار تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ڈاکٹر کبھی پیسے نہیں لیتا تھا، اس کا معاشرہ خیال کرتا تھا، جو بڑے زمیندار تھے وہ سارے غلے کا خیال کرتے تھے، سب کچھ۔ ڈاکٹر صرف ہمدردی کی بنیاد پر مریضوں کی تشخیص کرتا تھا۔ کانپور کے وہ گریجویٹ تھے 1916 کے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمدردی کے ساتھ، بس اس کا وہی تعلق تھا، البتہ اس کا جو عطار تھا یعنی ڈسپینسر تھا، وہ البتہ اپنی دوا کی قیمت لیتا تھا، جو دوا کی قیمت ہو۔ اچھا، بڑی قدر رہی اس معنی کر کے، ظاہر ہے پیشہ اس طرح سے چلتا نہیں ہے، مگر آپ کے اوپر وہ بوجھ انسانی ہمدردی کا ہمیشہ رہے گا، چاہے آپ کمائے بھی۔ کسی انجینئر پر وہ ہمدردی کا بوجھ اتنا نہیں آتا جتنا ڈاکٹر کے اوپر آتا ہے، تو لہٰذا معاشرہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا رہے گا کہ آپ نے جو ہمدردی کے ساتھ مریض کا علاج کرنا ہے وہ ہمدردی کے بغیر نہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا، آپ کے بچپن میں بھی کہا جاتا ہوگا کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اب وہ کانسیپٹ کیا تھا؟ اور حقیقت میں ایسا ہے، وہ کانسیپٹ یہ تھا، اور جو ثابت بھی ہوا آپ لوگوں کی ریسرچ کے ساتھ، کہ اگر ایک ہی دوا دی جائے 4 گروپس میں، ایک پلیسیبو ہو، ایک ریئل میڈیسن ہو، ایک کے اندر ڈاکٹر کی ہمدردی ہو، ایک میں میڈیسن نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ پلیسیبو کا ایفیکٹ ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں اب
کہ ڈاکٹر کی ہمدردی کا فرق یہ ہے کہ جہاں ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے وہاں مریض کا ریاکشن اس دوا کے اعتبار سے امپروو کر جاتا ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو پھر یہ جان لیجئے کہ ڈاکٹر کے منہ کے الفاظ، ڈاکٹر کی ہمدردی جو دکھاوے کی، مغرب کے اندر نہیں، مغرب کے اندر دکھاوے کی بڑی اچھی طرح سے گریٹ کرو اور یہ کرو، دل سے جو ہمدردی ہوتی ہے وہ مریض پہچان بھی لیتا ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے۔ اچھا، قدر اس کے علاج میں بھی ہوئی اور قدر وہاں پر بھی ہوئی، جس کو ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ پیشہ ان سنہرے پیشوں میں ہے جس کے اندر اس کی ہر قدم کا اس بات سے تعلق ہے کہ انسان کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ کوئی انجینئر ہے جو اسٹرکچر بنا رہا ہے، اس کا ڈائریکٹ اتنا تعلق نہیں ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں اور آپ ایلیٹ ہیں، ایلیٹ بھی ہیں معاشرے کی۔ بیچ میں نے اپنی گفتگو تو بہت ساری چیزوں پر رکھی تھی، مگر ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ہم یہاں ٹرین کر رہے ہیں کہ لوگ باہر بھی جا سکیں۔ ہماری اب خواہش نہیں ہے کہ اب آپ باہر جائیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ باہر جائیں تو علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، روزی کے لیے۔ ان کی حکومت کا، شاہ فرمان صاحب کی حکومت کا، فیڈرل گورنمنٹ جو میرے لیڈر ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کا، اب یہ کوشش ہے کہ یہیں وہ انسٹیٹیوشنز بن جائیں جس کے اندر آپ کھپ جائیں۔ ورنہ دیکھو اس ملک نے کتنا پیسہ، محنت، سب کچھ ضائع کیا کہ 70، 80، 90 کی دہائی کے اندر ہم نے آپ جیسے ایلیٹ ٹرین کیے، کریم اپنی ٹرین کی، جن کو انسانی اقدار محبت کی دیں، اور پھر ہم نے کہا، آزاد کیا کہ جاؤ تم دوسرے ملکوں کی خدمت کرو۔ ویری لٹل ریٹرن ٹو پاکستان، یعنی 5-10%۔ دل سب کا یہاں لگا ہوا ہے، یہ تو اپنے کلچر کی، اپنے مذہب کی خوبصورتی ہے، یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے کام کے اعتبار سے 5%، 10% یہاں انفلوئنس کر سکیں، باقی وہیں کے ہو گئے، ہمارا نقصان ہوا۔ تو لہٰذا اب جو بھی آپ ایجوکیشن دیں اس کے اندر 2 چیزوں کا خیال کر لیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی ضرورت ہے، ایوری انڈیویجول جو یہاں سے گریجویٹ کرے گا اس کی پاکستان کو ضرورت ہے، 100% ضرورت ہے۔ آپ کے جو طالب علم ہیں ان کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے اس قوم کا بہت زیادہ ہے، پیسوں کا انویسٹمنٹ۔ یہ جو اگر آپ کی کوئی فیس ہوگی تو فیس تو اس کو کور ہی نہیں کرتی جو قربانی مریض دیتا ہے آپ کی ایجوکیشن میں، مثال کے طور پر۔ تو لہٰذا وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپورٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اقدار آپ دیتے ہیں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپورٹ دیٹ ہمدردی پاکستان کو جب تک ضرورت ہے، جب ضرورت نہیں ہوگی تو دیں گے ضرور۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے جس کا میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں، اور میں ابھی UET کے اندر بھی گفتگو کرتا ہوا آیا ہوں۔ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جس کے اندر آپ نے چھلانگ مارنی ہے، اور آپ کیونکہ استاد ہیں یہاں پر بہت سارے، آپ نے چھلانگ زیادہ تیزی سے مارنی ہے۔ اس وقت اس بات کا امکان ہے ٹیلی ایجوکیشن سے، جو پاکستان جو ہمیشہ سے تھا، پچھلے 15-20 سال سے تھا، اور میں تھکتا نہیں ہوں یہ بات کہتے کہتے کہ میں نے سب سے پہلی انٹرنیشنل فورم میں تقریر کی تھی ٹیلی ایجوکیشن کے اوپر ان شینزن ان 2007، اور پھر میں ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کا الیکٹڈ کاؤنسلر بنا 6 سال تک۔ تو وہاں میں کہتا رہا کہ دیکھو پاکستان کو ضرورت ہے ٹیلی ایجوکیشن کی، تم اپنی لیکچرز کو اوپن کرو، اوپن سورس کرو۔ تو میں نے MIT اور ہارورڈ سے یہ پرامسز لیے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن اوپن سورس کی، اور میں یہ کہتا تھا کہ اگر آج جو لیکچر یونیورسٹی آف میشیگن جو میرا پہلا الما میٹر تھا، وہاں کا لیکچر اگر آج پاکستان میں ڈینٹل اسٹوڈنٹس کو مل جائے فار ایگزامپل، تو لہٰذا وہ اتنے ہی اچھے ڈینٹسٹ آج دنیا میں قدم رکھیں گے جتنا کوئی باہر کا اسٹوڈنٹ ہے، مگر کسی نے ریکگنائز نہیں کیا۔ ہمارا ذہن کے اندر ریزسٹنس تھا، ہمارے اپنے ذہن، پاکستان کے اذہان کے اندر ریزسٹنس تھا کہ ہم نے ٹیلی ایجوکیشن کو اگنور کیا جب تک کووڈ نہیں آیا، اور کووڈ نے جیسے کوئی دوا حلق میں انڈیلی جاتی ہے تو ہمارے حلق میں انڈیل دی گئی، ٹولز موجود تھے۔ ایک بریلینٹ قوم کا تو تقاضا یہ تھا کہ اس کو اڈیپٹ کر لیتا، چاہے دنیا کرے نہ کرے، ہمیں ضرورت تھی سستی ایجوکیشن۔ نالج اس وقت دنیا میں موجود ہے، ہم سب پروفیسرز اور ٹیچرز کیا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم اوریجنل نالج میں تو 1% کا کنٹریبیوشن کریں گے، مگر ایکیومولیٹڈ نالج کو طالب علم کے ذہن کے اندر پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ اچھا، اور اگر آپ صرف ایکیومولیٹڈ نالج کو آپ اپنی حد تک محدود رکھیں اور اپنی تجربوں تک محدود رکھیں
تو یو ہیو ناٹ چینجڈ. تو آپ کی نالج تو پرسوں پرانی ہو گئی, آج نہیں, پہلے ہی پرانی ہو گئی. اور اگر آپ اپنے طالب علم کو یہ دکھائیں کہ جی میں دروازہ کھول رہا ہوں, یہ صرف دروازہ کھول رہا ہوں, نالج بھی وہاں ہے ان دا کلاؤڈ, انفارمیشن بھی وہاں ہے, روزانہ تبدیل ہوگی, کتابیں وہاں روزانہ بدلیں گی, لہٰذا آپ نے تو دروازہ کھولنا ہے. تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, یہ جو تعداد آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, مثال کے طور پر ایک تو ہمارا فریم آف مائنڈ جو ہے نا فکس ہو جاتا ہے. ہم کیونکہ علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں تو ہم نے علاج پر ہی زیادہ توجہ دینی ہے, چاہے جتنی مہنگی مشینیں ہو جائیں, پیٹ سکین ہو جائے, جو بھی ہو علاج, کیوریٹو میڈیسن. اور آپ جانتے ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لہٰذا قوم کو لیڈرشپ تو آپ سے میں مانگ رہا ہوں نا کہ پریونشن اس ملک کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ پریونٹ کریں بیماریوں کو. یہاں پر میں نے کارڈیو ویسکولر سرجنز کا بھی موجود ہے یہاں پر. اوبیسٹی, ڈائٹ, اس کی بات کون کرے گا معاشرے میں؟ کر رہے ہیں. یعنی جب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ اس طرف سوچ رہے ہیں, مگر مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ آپ کی سوچ کو تیزی پکڑنی ہے اور آپ کی فکر کو پریکٹیکل لائف کے اندر آنے میں تیزی پکڑنی ہے. آپ سب پریونشن کی بات کرتے ہیں بٹ ناٹ انف. جو ملک کی ضروریات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں یار. آپ کی وجہ سے میل پرسکرپشن آف اینٹی بایوٹکس بھی ہے, آپ کی وجہ سے علاج ہے 95%, مگر میل پرسکرپشن آف اینٹی بایوٹکس بھی ہے, ایتھیکل پرسکرپشن نہیں ہے. ڈاکٹر جو سمجھتا ہے کہ انجیکشن دینا ضروری ہے, تو یہ تو ہمارے یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. میرے پاس ابھی ایک غیر ملکی یورپین ملک کی ایمبیسڈر آئی اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ایتھکس ان میڈیکل پریکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انجیکشن جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کا پرسکرپشن ہم لوگوں کو آگہی دیں. میں نے کہا یہاں لوگوں کو ہم آگہی دے نہیں پا رہے کہ بریسٹ فیڈنگ کرو, ہم لوگوں کو آگہی دے نہیں پا رہے کہ کووڈ کے حوالے سے ہم نے بڑا بہترین کام کیا, مگر پھر بھی پریونشن میں ہم آگہی دے نہیں پا رہے. تو ہم یہ ڈاکٹروں کی مس پرسکرپشنز کے لیے لوگوں کو کیا خاک آگہی دیں گے؟ تو یو آر دی ایریا اینڈ دا کالج اینڈ دا پلیس جہاں پر میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بات میں نے کی جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج ہی کے اخبار کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ HIV کے جو ایپیسوڈز 2 ہوئے پاکستان میں, جس میں ایک لاڑکانہ میں ہوا بچوں کے اندر اور ایک کہیں ہوا, اس مس یوز آف سرنجز بائی ڈاکٹرز, ری یوز آف سرنجز ناٹ بائی کویکس. تو یہ تو کرمنل ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے آپ ہی کے یہاں سے میسیجنگ جائے گی. تو لہذا آپ کے پاس بوجھ بہت ہے. یہ پبلک ہیلتھ, آئی ایم گلیڈ کہ وائس چانسلر صاحب پبلک ہیلتھ سے متعلق ہیں, کیونکہ یہ ایریا ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. میل نیوٹریشن, اسٹنٹنگ, یہ لوگوں کو آگہی دینی ہے. ہم جناب ہماری بہنیں, ہماری مائیں صدیوں سے, ہزاروں سال سے جناب چھاتی کا دودھ پلاتے پلاتے جناب یہاں ہم نے ان کو جو کیا انفنٹ فارمولا ملک پر آ گیا. یہ قوم جو سیکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہم الٹے چلنے لگے. لہذا میل نیوٹریشن جو کیفیت سٹنٹنگ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, بہت کچھ کیفیتیں ہیں. یہ اب انفارمیشن دینا, ماشاءاللہ آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں, میری بیوی بھی محنت کر رہی ہے. میں گورنر صاحب کی وائف کا یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل میں نے سنا کہ بہترین پروگرام بریسٹ کینسر اویئرنیس پر کیا. یہ کیفیت تقریباً ہر جگہ ہونی چاہیے. اب میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں کہ آپ کے ایریا کے اندر اتنا معاملہ چینج ہو رہا ہے ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں اگر کوئی کتاب آپ کو اس حوالے سے پرسکرائب کروں تو ایرک ٹوپول کی ہے ڈیپ میڈیسن. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی آپ کی سائنس چینج ہو رہی ہے, یا اندازہ ہے تو اور اندازہ کر لیجئے. یہ ایسی ٹرین ہے جس کے پاس سے گزرنے کی آواز آ رہی ہے, مگر یہ ٹرین جو ہے یہ اس کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے. ہر سال مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس ٹرین کی سپیڈ اور بڑھ گئی. تو پاکستانی کیسے چڑھے گا؟ بھاگنا شروع کرنا چاہیے, جیسے ریلے ریس میں بیٹن دیا جاتا ہے نا, بھاگنا شروع کرنا چاہیے کہ اس ٹرین پر چڑھے. کرسپر ٹیکنالوجی کس انداز سے آپ کی کیوریٹو میڈیسن کو اور سرچ فار میڈیسن کو بدل رہا ہے. DNA سپلائسنگ کے ذریعے بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بے انتہا تبدیلی میڈیسن میں ہو رہی ہے. امیج ریکگنیشن نے ریڈیولوجی ایز اے سائنس کو کمزور, ریڈیولوجسٹ کی ضرورت شاید کل نہیں رہے, کیونکہ ریڈیولوجسٹ کیا کرتا ہے؟ امیج ریکگنائز کرتا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر بھی ایسی ایپس ڈیولپ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جو ریڈیولوجی کے اندر
95% ایز ایکوریٹ ایز اے ریڈیولوجسٹ. تو انٹرونشنل ریڈیولوجی تو رہے گی مگر اس سے زیادہ نہیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں پر پریشر آنے لگا ہے. کون سی پروفیشنز ہیں جن پر پریشر کم آئے گا؟ نرسنگ، کیونکہ ہیومن کانٹیکٹ ہے. ڈاکٹروں کی ضرورت ہمیں ہے مگر کم ہے، نرسنگ کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے. 1-1.5 لاکھ نرسز ہیں، ہم 25-30 ہزار سالانہ پروڈیوس کرتے ہیں اور 9 لاکھ ہمیں چاہیے آج. کین یو امیجن ڈسکریپنسی؟ اچھا اسی طرح سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے شارٹ کورسز کر کے نکالنا شروع کر دیا. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ 5 سال جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. میں نے جب ماسٹرز کیا، دوسرا ماسٹر جب کیا سین فرانسسکو سے، تو مجھے انہوں نے پوچھا 1 سال ہو گیا. 1 سال کے بعد مجھے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسا لگا؟ تو میں نے کہا جو میں نے سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا، اب تم اس کو ری انفورس کرو گے بس. اسی طرح سے میں تو خیر میرا اوپینین ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکسیپٹ کرے اور کوئی کرے گا بھی نہیں آسانی سے، کہ چائنا کو جب ڈاکٹروں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کیے کہ نیچے دو تو صحیح، پہنچاؤ تو صحیح. اور اب ٹولز موجود ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن کے ٹولز موجود تھے، آج آپ کے علاج کے ٹولز موجود ہیں کہ ہر غریب آدمی تک آپ پہنچ جائیں. ناٹ ان ہاسپٹلس بٹ کوئی فون کر لے آپ کو، کال سینٹرز. آپ کو معلوم ہے اس وقت آپ کے یہاں بھی آپ بھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پر بیٹھ کر آپ کسی دوسری جگہ پر امیجری کمپیوٹر اور وہاں ڈاکٹر سے امیجز لے کر آپ گائیڈ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ. اسپیشلسٹ سٹنگ ان یور یونیورسٹی یور گائیڈنگ. سندھ کے اندر یہ جو ایمرجنسی چائلڈ کیئر کے اندر ہے، یعنی جو اموات ہیں وہ 50% تو پہلے ہی چند مہینوں میں رک گئیں بچوں کی، کیونکہ جو ڈاکٹر نے دیکھا وہاں پر، مثال نواب شاہ میں مثال کے طور پر، تو کراچی کے سول ہاسپٹل میں کہاں جو ڈاکٹرز کا گروپ تھا وہ اس کو ڈائگنوز کر کے گائیڈ کرتا تھا، تو بچوں کی اموات کم ہو گئیں. اچھا یہ ٹولز ہیں جن کو ہمیں یوز کرنا ہے. ہماری قوم بیماری کی طرف بڑھ رہی ہے. پریونشن اور علاج کے اندر آپ سب لوگ ایکسپرٹس ہیں. آپ کے رشتہ دار کیا کرتے ہیں کہ بیمار ہوتا ہے نا، سر میں درد، پیٹ میں درد، آپ کو فون کرے گا کہ بھائی پیٹ میں درد ہے کیا کروں. آپ کچھ مشورہ دیتے ہیں کہ یار آج ضرورت نہیں ہے، تم اس میں یہ دوا کھا لو اور یہ کر لو. کرتے ہیں نا آپ. اب غریب آدمی تک کیوں نہیں بات پہنچتی ہے؟ اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ فون کرے کسی کو اور کہے کہ جی میری بیوی ہے، میں مزدور ہوں، میں رات 9 بجے آیا ہوں، ابھی میں آپ کی طرف آؤں گا تو ٹیکسی یہ وہ کچھ نہیں ہوگا، ذرا یہ تو بتا دو. کوئی ہے فیسلٹی؟ دا ٹولز آر دیر. ہمدردی کا جذبہ آپ کے اندر ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فرسٹ ایئر کے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کال سینٹرز کو اوپن کرنا شروع کریں کہ بھائی کال کرو، کم سے کم فرسٹ گائیڈنس تو مل جائے، باقی پھر ہاسپٹل آ جانا یا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جانا. تو دنیا کے اندر اپارچونیٹیز آپ کی ہمدردی کی کھل رہی ہیں. میں پتہ نہیں وقت کیا ہوا یار، آج جمعہ بھی ہے تو میں بات کو اختصار کرنے کی طرف جاؤں گا، ورنہ میں تو میرے بڑے جذبات کے ساتھ اس چیز کے اندر ہمیشہ سے بولتا آیا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے ایک کتاب لکھی کمپٹنسیز آف اے گریجویٹنگ ڈینٹسٹ ان ایشیا پیسیفک ریجن. اس کو چنئی کے اندر میں نے پڑھا ایز اے پیپر فرسٹ. تو ایک انڈین ڈاکٹر ہے، آج اس کا دیوالی کا میرے پاس میسج بھی آیا، اس نے میرے نام سے اور اپنے نام سے انڈیا میں چھاپ دی، لکھی میری بھی تھی، اس نے انڈیا میں چھاپ دی. ان کمپٹنسیز کے اندر میں آپ سے جو اس کے اندر بھی میں لکھا، آپ سے بھی چاہتا ہوں کہنا کہ اس کمپٹنسی کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ معاشرے کی فکر ہو. علم جو ہے اس معاشرے میں اپلیکیبل ہو، اس معاشرے میں اپلیکیبل ہو، امریکہ کے معاشرے میں نہیں، اس معاشرے میں غریب کی ایکسیس میں ہو. امیجیٹ جو چیز آپ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. تو لہٰذا اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اہمیت دیں اپنی ٹریننگز کے اندر. ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے، اور ایک میں ٹرم یوز کر رہا ہوں کہ اس پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ان اذہان کو ہے جو پرانے مجھ جیسے پرانے ہو گئے. ہم ہی سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں کوالٹی پور ہو جائے گی. یار ڈسٹینس لرننگ کے اندر کوالٹی پور ہو جائے گی، اس سے نکلنا پڑے گا. دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، میں بھی اس کے ساتھ پیس نہیں رکھ پا رہا ہوں. تو لہٰذا آئی وانٹ یو ٹو تھنک آف اے پیراڈائم شفٹ. یہاں بدلنا ہے. اینڈ آئی یوز اے ٹرم کہ دس از طارق بن زیاد مومنٹ فار سوسائٹی اینڈ ایجوکیشن. خاص طور پر طارق بن زیاد مومنٹ کیا ہے؟ کشتیاں چلانا. کشتیاں چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ریسورسز ختم ہوئے. کشتیاں چلانے کا مطلب یہ تھا کہ ایٹیٹیوڈنل چینج آئے، کہ اب واپس نہیں جانا،
آگے جانا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈل چینج کے لیے کشتیاں جلانی پڑیں. اتنا سیریس ہے انسانوں کے اذہان کے اندر ایٹیٹیوڈل چینج، اتنا مشکل ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگوں کی میموری میں وہ بات رہتی ہے کہ طارق بن زیاد نے کیا کیا. تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر نمبرز کی ضرورت ہے، آپ کے پریونشن کی ضرورت ہے، مریض کی ایکسیس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ تم آ جاؤ، آنے جانے میں لوگوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اننیسیسری ہوتی ہیں. یا آپ کے آؤٹ پیشنٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ پریشان زیادہ ہوا یا ہوئی، بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. کووڈ میں میرے اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں جو اس گھبراہٹ میں کہ اسپتال گئے تو میٹر چلنے لگے گا. آپ کے یہاں تو اب میٹر نہیں چلتا کیونکہ ہیلتھ کارڈ آ گیا. اسپتال گئے تو میٹر چلنے لگے گا، وہ ٹالتے رہے اینڈ دے ڈائیڈ، میرے اپنے ریفیوز. تو لہٰذا اس کا بلیم میرے اوپر آئے گا نا کہ یار میں ان کو، یعنی میں یہ معاشرہ ان کو امیجیٹ کوئی ایڈوائس کوئی چیز نہیں پرووائڈ کر سکا. تو جہاں آپ کو ثواب کا امکان ہے وہاں اس بوجھ کا بھی امکان ہے کہ یو آر رسپانسبل مچ مور دین واٹ یو کین تھنک. روزی بنائے بے انتہا ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ ہمدردی رکھیں. پاکستان یہی بدلے گا اور اسی چیز پہ بدل رہا ہے. اور آپ کووڈ کی کامیابی کی مبارکباد اس میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اور اس حکومت میں ہمدردی کی بساط بچھائی، اس کے اوپر ڈیٹا رکھا. ہمدردی کی بساط یہ کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں جائیں گے، اس کے اوپر ڈیٹا رکھا، پھر اس کے ساتھ پھر فیصلے کیے، اور علماء، میڈیا، ہر فرد میں آپ نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. تو ریمارکیبل ڈفرینس بٹوین یو اینڈ انڈیا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ جو اپیل کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں چینج جو ہے یہ قوموں کو بناتی ہے، تیل نہیں بدلتا قوموں کو، ذہن بدلتے ہیں قوم کو. اور اسی امید کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں کہ میری بات آپ نے سنی. شکریہ. السلام علیکم.